जिन हमसाया हुकूक का ख्याल बाइस मुआफ़ी है, जिन यतीम बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन रास्तों में हायल रुकावटें दूर करना नेकी खजाना है, जिन नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करना हयात ज़िंदगी है, और डॉक्टर मोईद साहब प्रोग्राम अपनाना बाइस सुकून और इत्मीनान है, इन पर अमल पैरा करते हुए हमें हया नहीं आती। अफसोस, सद अफसोस। एक खूबसूरत बात कि छोटों की इसलिए इज्जत करता हूँ कि इसके गुनाह मुझसे कम हैं, और बड़ों की इसलिए इज्जत करता हूँ कि इनकी नेकियां मुझसे ज्यादा हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, हमेशा खूबसूरत बात करते हैं। और शायद इन्होंने जो आखिर में कॉल पढ़ा ये हज़रत अली का है, अगर मुझे याद पड़ता है। कल हम ये भी एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे जो रह गई थी, क्योंकि हमारे बहुत कॉलर्स थे, बहुत सवाल जवाब थे। तो कल एक बात ये रह गई थी कि अक्सर हम अजीब व गरीब मुनाफिकत आ गई हमें, ऐसे हम नहीं थे। मतलब हमने ज़िंदगी गुजारी है, हमने अपने वालिदैन को देखा है, हमने अपने दादा दादी को देखा है, कितने प्योर लोग थे, मतलब प्योरिटी थी, सच्चाई थी। अब बहुत ज़्यादा मुनाफिकत आ गई है। तो एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है समझना वो ये कि हम मगरिब को अक्सर मगरिब की तरफ उंगली उठाते हैं, और बेहयाई डेफिनेटली वहाँ पर है। एक और हवाले से है तो हम कहते हैं कि वो बेहया कौम है, बेशर्म कौम है, कपड़े छोटे पहनती है और उनको शर्म नहीं आती। और बात मैं करूं, मगर हया सिर्फ कपड़ों से नहीं है, ईमान के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल है। तो कहीं कहीं मगरिब में हया मौजूद है। मिसाल के तौर पर लाल बत्ती या सिग्नल देखकर गाड़ी रोक लेना, यह हया है। किसी शख्स ने सड़क क्रॉस करनी है और उसका इख्तियार आपसे पहले है क्योंकि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे है, तो आपने गाड़ी रोकनी है, ये हया है। वहाँ मगरिब में हज़ार बुराइयों के बावजूद अगर कहीं हया मौजूद है तो वो ये है कि वो मिलावट नहीं करता, वो नकली दवाइयाँ नहीं बनाते, वो दूध में पानी नहीं मिलाते। इस हवाले से हया है। जो आदमी 8 घंटे की ड्यूटी देता है, जिसको 8 घंटे की ड्यूटी के पैसे मिलते हैं, वो 8 घंटे काम करता है, पूरे 8 घंटे काम करता है। हाँ, जब 8 घंटे पूरे होंगे वो अपनी पेन रखेगा, उसके बाद वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और क्यों सुने? उसको 8 घंटे के पैसे। तो दयानतदारी से वो अपना काम अंजाम देता है जिसके उसको पैसे मिलते हैं। मगरिब के अंदर ना सिर्फ कानून का एहतराम होता है मगर दूसरे इंसान का भी एहतराम किया जाता है। एक स्टोरी आपको एंड में आज सुनाऊंगा जो शायद हमें थोड़ी सी मदद करे कि हम अपने अंदर हया को ताकतवर बनाए। कॉलर लाइन पे जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहां से? मैं डॉक्टर शहाना रजी कराची गुलशन इकबाल से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपके क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? बस दुआएं आप लोगों की। बहुत अच्छा टॉपिक लेके चल रहे हैं आप ये, और इसमें मतलब ये बहुत कुछ है भी कहने को, और एक छोटा सा लफ्ज है कि वो शर्म है, और वो उसके अंदर बहुत सब कुछ आ जाता है जी। और दूसरा ये है कि जैसे शर्म है तो इस तरह से है कि जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जैसे मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वगैरह को जब उतारा गया था जमीन पर, तो ज़ाहिर इनहेरेंट होती है, इंसान के अंदर ही खुद ही होती है जैसे शर्म। तो वो उन्होंने जो फौरन ही पत्तों से अपने आप को ढांपना शुरू कर दिया था। जी जी बिल्कुल। लेकिन इंसान है खुद ये शर्म, बिल्कुल है। और जिस तरह से हम लोग के मजहब में इस्लाम जो है, इस्लाम में जो हर चीज का पूरी जिंदगी का अहाता इसके अंदर मौजूद है, और जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा और एक एक काम जो भी इंसान करता है उसके अंदर खुद ब खुद ही वो शर्म है और उसके तकाजे पूरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। जैसे अब इंसान हर इलाके मतलब हर जगह के लोगों में खुद ब खुद एक मौजूद होती है शर्म के अंदर। बिल्कुल सही। इस तरह से जिसकी मेरे भतीजा था, मेरे भाई लंदन गए थे पीएचडी करने के लिए, तो वहाँ पे उनके साथ बच्चे भी साथ गए थे। तो वो जो उन्होंने घर किराए पे लिया था, तो तकरीबन 1-2 कमरे किसी और फॉरेनर्स कैनेडियन लड़कियां रह रही थी उसमें।
تو وہ انہوں نے جسے واش روم سے نکل کے جائیں چھوٹا سا ٹاول لپیٹ کے, تو بچہ چھوٹا سا تھا بھتیجا, اس نے کہا ایک دم سے ہاں ننگی. تو وہ ان کو ظاہر ان کی تو روٹین تھی, ان کو کوئی کچھ احساس نہیں تھا اس چیز کا, مگر جیسے ہی بچے کی آواز سنا انہوں نے کہ بچے سے ظاہر ان کو سمجھ میں تو نہیں آیا ہوگا کہ بچے نے کیا کہا, مگر ریئیکشن سے کچھ اندازہ ہوا اور وہ ایک دم سے بھاگی. اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم انہوں نے اس طرح سے ذرا اپنے آپ کو کور کر کے ہی رہنا شروع کر دیا, یہ نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کی تھی وہاں پہ چلی گئی. بالکل صحیح. تو وہ مطلب یہ کہ انہیریٹنٹ بھی ہوتا ہے انسان کے اندر یہ چیز. بالکل صحیح. اور ہمیں چاہیے کہ جن میں نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم اس طرف توجہ دلائیں معاشرے کی, افراد کی جو اس معاشرے میں ہے, اور کوشش کریں کہ ہمارے اندر حیا جو ہے وہ ہے ضرور, ابھی بھی موجود ہے, مگر یہ کہ کہیں کہیں ذرا کمزور ہو جاتی ہے اپنی خود غرضی, لالچ اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے گیسٹ تیار ہیں, ان سے باتیں کریں گے, دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں حیا اور شرم کا تصور کیا ہے اور اسے کیا سمجھتے. کہیں مت جائیے گا, ہم ابھی آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. انتظار ہم نے زیادہ نہیں کروایا. ہماری جو مہمان تھی, ابھی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو انداز ہو گیا کہ دیر کہاں لگ گئی. اور دو ہمارے پاس مہمان ہیں. ثانیہ خان ہیں. ثانیہ خان جو ہے وہ کوالٹی کنٹرولر ہے ایک کمپنی میں. پوچھیں گے کس قسم کی کوالٹی کو وہ کنٹرول کرتی ہیں. اور بینش ہے ہمارے ساتھ. بینش آرٹسٹ بھی ہیں, ڈرائی فلاور ارینجمنٹس وغیرہ بھی کرتی ہیں, اور ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز بھی کیے ہیں. تو ہم ہمارے پروگرام کے حوالے سے جانیں گے کہ آپ دونوں کی کمپنی میں. کس کی جی؟ میڈیسن کی کمپنی میں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایک تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ لاؤنج میں آنے کا جی. تو ہم پہلے ثانیہ سے پوچھتے ہیں, آپ کس قسم کی کوالٹی کو کنٹرول کرتی ہیں؟ بیسیکلی ہماری جو کمپنی ہے وہ ریسرچ کی ہے, یعنی کہ ہماری کمپنی جو ہے نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے نہ کچھ سیل کر رہی ہوتی ہے. ہمارا کام جو ہوتا ہے جیسے کہ بہت سی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ روزمرہ استعمال کی بھی ہو سکتی ہیں جی, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ. اب کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں لانچ ہوئی ہوتی ہے, اس کو ہم ہمارے ایک گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں یا کوئی ہوٹل لے لیتے ہیں جہاں پہ ایزیلی لوگ آ سکیں. کوئی بیچ کی سینٹرل لوکیشن لے لیتے ہیں, لائک ابھی ہم نے ایمبیسی ان میں سمس کے حوالے سے کام کیا تھا. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری کمپنی جو ہے ریکروٹ کر کے لے کے آ رہی ہوتی ہے. باقاعدہ ہماری اپنی کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے. میں سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے, اور کنزیومر کی فیڈ بیک وغیرہ ملتی ہے, جو کلائنٹیل ہے اس کی فیڈ بیک ملتی ہے, مارکیٹ سروے ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں. فارمیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. مگر سائنٹیفک نہیں ہے. میں سمجھا شاید کوئی دوائی کی کمپنی ہو, ایسی نہیں, اس میں ہر چیز ہوتی ہے. اور بینش آپ کچھ بتائیے, آپ کہیں کام کر رہی ہیں یا گھر سے کر رہی ہیں, اپنا پرسنل پرائیویٹ کر رہی ہیں؟ جی ایکچولی میں اپنا پرسنل پینٹنگز کا, ڈریسز کا بزنس کرتی ہوں, ڈریس ڈیزائننگ کرتی ہوں, لائک سارٹ آف. ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی چیزیں آج کل تو. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا لاؤنج کا موضوع ہے. تیسرا دن, آخری دن ہم جو موضوع منڈے لے کے چلتے ہیں پیر سے, وہ بدھ کو ہم کسی نتیجے پہ تو خیر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمیشہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, مگر کہیں نہ کہیں لے کے پہنچتے. کالر لائن پہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون, کہاں سے؟ میں جی مسز ہمایوں پشاور سے. جی آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے شاید آپ آئے تھے اور I attended 2 workshops. جی ماشاءاللہ. تو پشاور میں آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام؟ جی میں ڈیلی, پہلے تو ہیلتھ ٹی وی نہیں تھا, لیکن جب سے آیا جی تو ہمایون جی, ہمایون ہے. ہمایون, ٹھیک ہے جی, YUN ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ڈیلی جی دیکھتی ہوں, اور ابھی تو یوٹیوب پر بھی میں آپ کے پروگرام جو مس ہو جاتے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ شرم و حیا کے حوالے سے آپ کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ میں جی بس میرے خیال میں جی شرم و حیا ریلیٹڈ ٹو ہیومن بینگ, اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے عزت ہو تو آٹومیٹکلی آپ کی نظر میں اور دل میں بھی شرم و حیا ہوگی جی. اور اگر آپ کسی کا خیال رکھیں جی تو آٹومیٹکلی مطلب آپ کے اندر بھی اور آپ کے پیرنٹس کو بھی مطلب وہ شرم و حیا نظر آئے گی, اظہار ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب اب آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں تو اٹس مطلب نیچرل کہ آپ کے دل میں بھی اس شخص کے لیے. بالکل صحیح ہے. تو اتنی سی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی جی میں آپ سے.
اور میں بس یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں کراچی والوں سے ذرا سی جیلس ہوں. ہاں جیلس کہ وہ ذرا سے آپ کے نزدیک ہیں, ٹھیک ہے ہم دور ہیں, لیکن کاش کہ میں کراچی میں ہوتی تو آپ کے ورک شاپ ریگولرلی اٹینڈ کر سکتی. پشاور میرے نہیں ہے, میرے دل میں پشاور بستا ہے, اور میں جو 2-3 دفعہ آیا ہوں پشاور, تو مجھے وہاں کا جو لب و لہجہ ہے, جیسے آپ کا لب و لہجہ ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس یہ ہے کہ میرے پاس دن اور مطلب آپ کی چند ایسی ایڈوائزز تھی کہ دے ہیو ریئلی ہیلپ می جی, اور شکر الحمدللہ بہت پازیٹیو مطلب میں تھنکنگ میری ہو گئی ہے جی. اینڈ وہی آپ کی ایک بات کہ دوسرے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں جی. بس ایک گزارش آپ سے, دعاؤں کے ساتھ جی بہت آپ شکریہ, اپنے سفر پر جائیں جی, بس اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بس ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو راغب کریں کہ وہ ہیلتھ ٹی وی دیکھیں اپنے اطراف میں. میں آلموسٹ اپنی جو میرے اسٹاف ہے جو اور جتنے بھی میرے ریلیٹیوز ہیں, فرینڈز ہیں, میرے خیال میں ہر ایک کو میں 9 بجے سے پہلے فون کرتی ہوں کہ اپنا ہیلتھ ٹی وی لگائیں اینڈ واچ دس شو. جی بہت بہت شکریہ, بس بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے, اور زندگی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے, آمین. جی, شرم و حیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ شرم و حیا کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جب ہماری آنکھوں میں شرم ہوگی اور باتوں میں حیا ہوگی, یعنی اگر ہماری باتیں ہی اوپن ہوں گی اور اچھی گفتگو نہیں ثانیہ ہوگی, جو بات کریے وہ باتوں میں بھی حیا ہوتی ہے, باتوں میں بھی حیا ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, ہماری باتیں ہی اتنی اوپن ہوں گی, ہمیں شرم کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے, ہماری جب باتیں بہت اچھی ہوں گی, سادہ گفتگو ہوگی, تو آٹومیٹکلی ہماری آنکھوں میں شرم ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ سے مراد باتوں میں یہ دیکھنا کہ کس سے کیا بات کرنی چاہیے, سامنے والے کی ایج کیا ہے. جی بالکل. تو اس میں فضولیات بھی آتی ہے, خرافات بھی آ سکتی ہے, خراب باتیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اب جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی بڑے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں, تو اسی دائرے میں رہ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. مطلب یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں, کون ہے ہمارے سامنے.